Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے بہت آسان کر کے بتا دیا، بہت آسان کس طرح سے جناب زینب نے قربانیاں پیش کی کہ عمل کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا، شریعت پہ عمل کرنا مشکل۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے اے موسیٰ فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کے نمرود کو تبلیغ کرو۔ جناب عیسیٰ سے کہا، جناب زکریا، جناب کتنے انبیاء درباروں میں گئے، کتنے انبیاء درباروں میں گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، جناب موسیٰ، میں سب کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ میں نے وعدہ کیا ہے مختصر رکھوں، صرف ایک آپ کے سامنے کنکلوژن دینا چاہتا ہوں۔ اتنے انبیاء درباروں میں گئے، جناب زینب کبریٰ بھی دربار گئے۔ جناب موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا نا، موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اشدد بہ اذری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں تمہارے؟ کہا 2 ہاتھ ہیں، کہا دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دوں گا۔ ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا اتوکل علیہا واحش بہا غنمی، میرا عصا ہے، کہا اس کو زمین پہ پھینک دیجئے، یہ اژدہا میں تبدیل ہو جائے گا، اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، جب باہر نکالیں گے اس میں سے نور نکل رہا ہوگا۔ جناب موسیٰ فرعون کے اسی دربار میں پلے تھے، وہیں پہ پلے بڑے تھے، جانتے تھے ماحول کیا ہے، فرعون کا مزاج جانتے تھے، دربار کو سمجھتے تھے، محل کے آداب کیا ہیں، افراد کون کون ہیں، کہاں پہ کون کھڑا ہو، سب کچھ سمجھتے تھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، 2 معجزات ہیں اللہ نے دے دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، جانا بھی واجب تھا۔ اللہ اکبر، میرا سلام و لاکھوں درود و سلام ہو جناب زینب کبریٰ پہ کہ جب جا رہی ہیں دربار میں تو اللہ نے حکم نہیں دیا، جناب زینب پہ جانا واجب نہیں تھا، بیوی ہیں، بزرگ ہے، بزرگ سال ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، سفید بال ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ واجب ہے۔ اس کے باوجود بھی جب جا رہی ہیں تو کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں حسین کی فتح کی خبر دربار سے اعلان کروں۔ جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ، دونوں میں ایک معجزہ، جناب زینب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے۔ بھائی جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات، جناب زینب کے 2 ہاتھ، دونوں میں رسیاں ہیں، دونوں میں رسی بندھی۔ اب جناب موسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ جس بھائی کے لیے جناب سید الشہداء کہیں کہ عباس میری کمر ہے، وہ بھائی بھی مارا گیا۔ جناب زینب کو کوئی بھائی نہیں ہے اس وقت جو ساتھ جا سکے، بی بی کے 7 بھائی میدان کربلا میں شہید ہو چکے۔ بی بی جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ دربار یزید میں، جو اس وقت کا فرعون ہے، یزید وقت کے، فرعون وقت کے دربار میں جا رہی ہیں۔ لیکن نہ بی بی گھبرا رہی ہیں، نہ بی بی کسی تراتم میں، نہ اضطراب میں، بڑے اطمینان کے ساتھ کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں حسین کی فتح کا اعلان اس دربار میں کروں۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ عزیزان گرامی بڑا مشکل کام ہے نا۔ اب یزید سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے حسین شکست دیتے، عباس شکست دیتے، علی اکبر شکست دیتے تو اتنے بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یزید وہ بی بی جو کہ کمزور ہے، بزرگ ہے، بوڑھی ہے، سر کے بال سفید ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، میں اس زینب کو فتح دوں گا تیرے دربار۔ جناب زینب کی عظمتوں کو سلام۔ جناب موسیٰ تو وہیں فرعون کے دربار میں پلے بڑے۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے جناب آسیہ کا بندوبست کر دیا تھا جو پاک دامن تھیں، جنہوں نے جناب موسیٰ کو پالا تھا۔ سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے، جانتے تھے ماحول کیسا ہے، جانتے تھے فرعون ظالم ہے۔ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب آغوش رسالت میں پلی تھی، جناب زینب امیر المؤمنین کی، جناب سیدہ کی آغوش میں پلی تھی۔ جو پنجتن کے سائے میں بی بی پلی ہو اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ وہ دربار میں جائے، لیکن جناب زینب کہتی نظر آئیں گی پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں اس دربار میں اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کروں گی۔
اور جب بیوی پہنچتی ہیں نا، دیکھتی ہیں جناب سید الشہداء کے سر کو، تو فوراً کہتی ہیں بھیا گواہ رہنا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقرار کروایا کہ وہ قاتل بھی ہے، وہ مجرم بھی ہے، اس نے بہت بڑا گناہ بھی کیا ہے۔ جناب زینب کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ اب کیوں سارے انبیاء جناب زینب کو سلام کرتے نظر نہ آئیں گے؟ سارے انبیاء آپ کو جناب زینب کو سلام کرتے نظر آئیں گے۔ خود رسول خدا کہیں گے آفرین میری بیٹی، میں نے کہا تھا نا کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اے میری نواسی، آپ سب سے بڑی مجاہدہ ہیں، کیونکہ یزید سب سے بڑا ظالم ہے، تو آپ نے واقعی جہاد کیا، آپ نے حسین کی مظلومیت کا پرچار کیا۔ جناب زینب دربار میں پرچار کریں، پیش کروں گا اگر آپ کے سامنے آئیں، ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے شام میں چلتے ہیں۔ دربار یزید میں خدا کسی بھی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے امام سجاد نے دیکھا ہے۔ امام سجاد نے کیسا وقت دیکھا ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ریاض القدس سے سوگنا والے محمد سے جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آج پیش کر پایا کہ کیا کیفیت ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ یکم سفر ہے، اول سفر ہے، جمعہ کا دن ہے، جب بیوی وارد ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ یزید کی جو زوجہ ہند جو اہل بیت کی ماننے والی تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، بہت بیمار تھی، لا علاج تھی۔ اس یہودی کو کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، مدینے میں علی بن ابی طالب ہے، وہ علاج کر دیں گے۔ لوگوں نے مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہودی تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن آیا جناب امیر کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ مولا میری بچی بہت بیمار ہے، لا علاج ہے، آپ سے بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں۔ مولا نے فوراً ایک غلام سے کہا، خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ۔ جیسے حسین علیہ السلام آئے نا تو مولا نے کہا کہ ایک ظرف آب لاؤ، پانی لے کے آئے، کہا کہ اس پانی کو حسین ذرا ہاتھ لگا دو۔ مولا حسین نے ہاتھ لگایا، آپ نے یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی۔ کہا کہ نہ آپ نے کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے حسین نے کچھ پڑھا، اس پانی پہ پڑھا ہی کچھ نہیں۔ مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے حسین نے پانی کو مس کر دیا ہے، یہ پانی شفا کے لیے کافی ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ گیا، اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بیٹی نے پوچھا بابا یہ پانی کس کی طرف سے آیا تھا؟ کوئی مدینے میں حسین ابن علی ہے، اس حسین ابن علی کے ہاتھ سے مس ہوا تھا پانی۔ کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔ مدینے آئی ہند، آنے کے بعد امام حسین سے کہا میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی ہے، میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ مولا حسین نے کہا اگر ایمان لائی ہے تو میری بہنوں کے پاس چلی جا، وہ تجھے بتائیں گی کیا عمل کرنا ہے۔ جناب زینب کے پاس آئے گا، بی بی مجھے کچھ تعلیم فرمائیے۔ بی بی نے کہا ہم سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ بس اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیعہ کے زبردستی لے گیا ہند کو، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہند بہت زیادہ ایمان رکھتی تھی اہل بیت پہ، بہت یقین رکھتی تھی، بہت مانتی تھی۔ مورخین نے لکھا کہ نظر دلاتی تھی مولا حسین کی سلامتی کے، بار بار دعائیں مانگتی تھی کہ میرے مولا حسین سلامت رہے، دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ہند کو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح حاصل ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی عراق میں، تیرے شوہر نے سب کو مار دیا۔ کہا اچھا، کہا میں بھی باغیوں کے خانوادے کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، کہا دربار میں آؤں گی لیکن میرے لیے تخت لگا دینا، میں تخت پہ بیٹھوں گی۔ جب تخت لگایا گیا کہا بیٹھوں گی نہیں، کچھ دیر کھڑی رہی۔ اس نے برقع لے رکھا تھا، نقاب باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا۔ دور سے جناب زینب نے دیکھا جیسے دربار میں وارد ہوئی، فوراً جناب ام کلثوم سے کہا بہن پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا بہن ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا بہن کون سی ہند؟ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ جب بیویاں رو رہی تھی نا تو سب بیویوں نے سر جھکا لیے۔ جناب زینب نہیں چاہتی تھی کہ ہند کا سامنا ہو جائے، اب کس طرح شرمندگی سے ہم بتائیں کہ ہم پردے میں نہیں تو پردے میں ہے۔ بیویوں نے سر جھکا رکھے ہیں، بڑی خاموشی سے گزر رہی ہیں۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی، اگر مجھے دیکھ سکیں تخت پہ کھڑی تھی کہ تخت پہ کھڑے کھڑے اس نے سوال کیا جناب زینب سے، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینے کا نام سننا تھا، ہند فوراً تخت سے اتر آئی۔ اب جناب زینب سے رحم نہ گیا، پوچھا کیا بات ہے تو تخت سے کیوں اتر آئی ہے؟
کہا کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں کب سے اتر آئی ہوں؟ آپ جانتی ہیں بی بی مدینے والوں کو؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین، مولا حسین رہتے ہیں، پروردگار میرے مولا کو سلامت رکھے۔ اب بس یہ چھوڑنا تھا جناب زینب رونے لگی، کہا کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے۔ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے پوچھا اور کس کا پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ جناب زینب نے پلٹ کے کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ یہ سننا تھا۔ ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹی ہے، بی بی ان کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی نواسیہ ہے، ان کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کہ ہند مجھے غور سے دیکھ، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ بس ایک مرتبہ ہند تڑپنے لگی، کبھی بھی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا سر اٹھا کے دیکھ، یزید کے سامنے جو سر رکھے نا، پہلا سر حسین کا ہے، دوسرا عباس کا، ساتھ میں علی اکبر کا وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنا برقع اتارا اور دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی زادی ہے، یہ علی زادی ہے، وہ مجمع عام میں لے آیا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ یزید فوراً اٹھا اپنی جگہ سے، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتے نہیں نہ محرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے مجمع عام میں آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا، ان نبی کی نواسیوں کو، ان زہرا زادیوں کو تم مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب